اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، تجزیہ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ریسنٹلی ایک پروگرام پاکستان کے حوالے سے کیا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ حالیہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے امریکی دورے کے اوپر بھارت اور بھارت کے جو پالیسی ساز ہیں وہ بڑے خائف ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور اس حوالے سے انہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ امریکہ جو 2014 میں انخلا کر رہا ہے، اور ہندوستان نے جو ایک بڑی اربوں روپے کی وہاں پہ جو انویسٹمنٹ کر رکھی ہے افغانستان کے اندر، اس کا کیا بنے گا۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ بنیا جو ہے وہ پیسے دمڑی کو نہیں جانے دیتا، وہ چمڑی تو چلی جائے لیکن دمڑی کو جانے نہیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ یہاں دمڑیاں جو ہیں وہ خاک میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب کویشچن یہ ہے کہ اب جب امریکہ اور اس کے جتنے بھی اتحادی نیٹو ہیں سب اپنی افواج کو واپس لے کے جا رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم جنگ کا سامان ختم کیا جائے، اور لیکن ہندوستان کے جو وہاں پہ نفری موجود ہے، ہندوستان کے بہت سے لوگ وہاں موجود ہیں، ہندوستان نے ابھی تک ان لوگوں کے انخلا کا اعلان نہیں کیا کہ اس کے جو ہزاروں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کب واپس آئیں گے۔ اور لازمی بات ہے کہ جب امریکہ کا انخلا ہوتا ہے تو وہ ہندوستان کے جو لوگ، ہندوستان کی جو نفری ہے، ہندوستان کے افواج کے لوگ ہیں، راہ کے لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کی جانوں کو بھی تو خطرہ پیدا ہوگا، تو وہ واپس نہیں آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اپنے اسی چھوٹی سی تمہید کے ساتھ اپنے مہمان کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ عثمان خالد صاحب، بہت شکریہ کہ آپ پھر ہمارے پاس آپ نے جلدی میں ہمیں وقت بھی دیا۔ ہم ہمیشہ، میں یہ لفظ کہتا ہوں جلدی سے وقت دیا۔ ہمارے پروگرام ہوتے ہی ہے کہ خبریں بنتی جلدی میں جی، اور خدا کا یہ شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے دوست جو دے رکھے ہیں، اور ہم جلدی میں جو ہے آپ ہی پہ پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی دفاعی نقطہ نگاہ سے یا سیاسی نقطہ نگاہ سے اس قوم کو جو ہے وہ اس رہنمائی بھی ملے اور دیکھا جائے۔ میں نے ابھی جو چھوٹی سی تمہید باندھی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی میرا پہلا سوال یہی ہے کہ جب امریکہ اور نیٹو اپنی افواج نکال رہے ہیں تو ہندوستان اپنے لوگوں کا انخلا کیوں نہیں کر رہا وہاں سے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ جیسے 21 زمانے میں ایسٹ پاکستان میں ہماری فورسز پھنسی ہوئی تھی، جی، اور ہم نے اس وقت ہم سے بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا تھا، لیکن ہم نکالنا، ایسٹ پاکستان بہت دور تھا، نکالنا مشکل تھا، اور ہزیمت جو ہے بے عزتی بہت ہوتی ہے جی بالکل نکالنے کے لیے۔ ابھی امریکہ جو ہے اس کو بھی نکالنے کی ضرورت پیش آئی ہے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے اڈے چھوڑ کے جاؤں گا، ٹرین کروں گا، لہٰذا وہ بھی کسی طریقے سے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ میں ناکام نہیں ہوا، میں جس مشن کے لیے نکلا تھا وہ کامیاب ہوا ہوں۔ ابھی اسی طریقے سے ہندوستان جو ہے وہ بھی ایک مشن کے پر گیا تھا، اور اس کا مشن یہ تھا کہ افغانستان میں ایسی حکومت قائم ہو جو کہ پاکستان دشمن ہو۔ اس نے اس مشن سے منہ نہیں موڑا، اس کو ابھی تک امید ہے۔ پہلے اس کو امید تھی کہ امریکہ اس کے لیے یہ کام کرے گا، جی، لیکن اب اس سے تو امریکہ سے اور بھی بہت سی امیدیں تھیں۔ جی، وہ تو پاکستان کے نیوکلیر کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا، پاکستان کو ہندوستان کی کالونی بننا دیکھنا چاہتا تھا، وہ سب چیزیں اس نے تو بہت سی امیدیں رکھی ہوئی تھیں، بہت امیدیں تھیں، اور یہ امید جو تھی کہ یہ بھی ہمیں ادھر یہ جگہ دے گا، اور ٹو فرنٹ وار کی سچویشن، ہم سینڈوچ بن جائے گا پاکستان بٹوین اس اینڈ دی ایسٹرن فرنٹ اینڈ ان افغانستان، تو ہم پاکستان جو ہے اس کو جکڑ لیں گے۔ تو یہ اگر افغانستان میں وہ سوچتے ہیں کہ وہ سیاسی طریقے سے یہ شاید ادھر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھ سکیں۔ یہ شمالی اتحاد کے لوگ جو ہیں یہ کافی ان کے چمچے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان کو وہاں پراپرٹیاں بھی بنائی ہوئی ہیں، ادھر رہ بھی رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان میں رہتے ہیں، اور اس طریقے سے ہندوستان کے لہٰذا ایک دونوں طرف یہ ایک آمد و رفت ہے، یعنی افغان لوگ جو ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہندو لوگ جو کہ افغانستان میں رہتے ہیں، اور ان کو خیال یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر پاکستان سے راہداری ملتی رہے تو یہ کام جو ہے یہ ہو جائے گا۔ لہذا اس کو وہ ڈپینڈ اس بات پہ کر رہے ہیں
کہ پاکستان میں ایسی حکومت ہو جو کہ ہمارے موومنٹ ٹو اینڈ فرام کے لیے پر قدغن عائد نہ کرے، اور ہمیں افغانستان سے ہندوستان آنے کے لیے پاکستان کا رستہ اگر گڈس کے لیے نہیں تو کم از کم پرسنل کے لیے رہے، ہوائی جہاز کے لیے رہے، اور یہ کم از کم اگر یہ رہیں گے تو پھر ہم سیاسی طور پہ ادھر رہ جائیں گے، پھر ہماری باقی کام جو ہے وہ ہماری عورتیں ہماری فلمیں کریں گی، اور جس کے اوپر وہ ہمیشہ ڈپینڈ کرتے ہیں، اور وہ ان کی امید ہے۔ جب امید ہو تو پھر لوگ وڈرا نہیں کیا کرتے، جیسے کہ امریکہ بھی فلی وڈرا کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، اس طریقے سے امریکہ بھارت بھی جو ہے وہاں سے وڈرا کرنے کی اگرچہ عقل اسی میں ہے، لیکن عقل سے زیادہ جو تقاضے ہیں وہ غیرت اور اہمیت اور عزت کے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادھر رہے گا۔ میں نہیں سمجھتا یہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں، عزت اور غیرت کی والا کوئی مسئلہ ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن میں مرزا صاحب آپ کو ایک اور عرض کر دوں کہ ایک بہت بڑا ایک تبدیلی آئی ہے، جس شمالی اتحاد کو آپ ہندوستان کا بہت بڑا اتحادی کہتے ہیں، اب وہ اس کا ہندوستان کا ویسا اتحادی نہیں رہا۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں، پچھلے 6 مہینوں کے اندر شمالی اتحاد نے بہت کوشش کر کے اس نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ایک جو ہے وہ ڈول ڈالا ہے، اور اس نے یہ دیکھا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے، کیونکہ جو شمالی اتحاد والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے جانے کے بعد لازمی بات ہے کہ اس دفعہ جو ہے ہم اپنے اس علاقے کو اس طرح آزاد نہیں رکھ سکیں گے جس طرح روس کے جانے کے بعد ہم نے اپنے اس علاقے پہ اپنی گرفت مضبوط رکھی تھی۔ یہ ہمارے لیے اس دفعہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ طالبان بھی اس چیز سے سبق حاصل کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے شمالی اتحاد کو تھوڑا سا راستہ دیا تھا اور اس کو فوری طور پر اس سے قبضہ نہیں کیا تھا، اور اسی کی وجہ سے امریکہ نے پورے افغانستان کو پھر کیپچر کر لیا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شمالی اتحاد کے لوگ بھی جو ہے، اور ایون دوستم کے جو لوگ جو ہیں، جو کہ ہندوستان کے بہت زیادہ دوست ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ درخواست کی ہے دوستی کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ دوستی ہو تاکہ طالبان کے حوالے سے ہمیں کچھ آسان راستہ مل سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر افغانستان کے اندر خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اگر خانہ جنگی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح روس کے جانے کے بعد خانہ جنگی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، تو اس وقت پھر ہندوستان کے فوجیوں اور غیر فوجیوں کے لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ ہندوستان کی جو فوج ہے وہ تو وہاں پر ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتی، تو اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں پھر آپ؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو شمالی اتحاد جو ہے اس میں چونکہ کسی زمانے میں دوستی تھی، تو جب اگرچہ وہ ابھی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کریں، اور وہ عقل کے تقاضے کے مطابق دوستی کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان کی امیدیں ابھی تک ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جب تک امید رہتی ہے تو دنیا بھر امید قائم، تو اس لہٰذا وہ امید کی بنیاد کے اوپر، حالانکہ یہ حقیقت جو آپ نے بیان کی ہے کہ شمالی اتحاد نے پاکستان کے ساتھ دوستی بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ سے افغانستان کی حالت جو پچھلے پروگرام میں جس سے ذکر کیا تھا، افغانستان میں امن قائم ہونے کی صورت بن رہی ہے۔ لیکن جو ابھی آپ کا جو سوال ہے کہ یہ ان لوگوں کو کیا ہوگا جو ادھر، یہ بھی ڈپینڈ کریں گے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان ان کو راستہ دے، اور یہ بڑے ڈیفیکلٹ سچویشن ہے پاکستان کے لیے، اور اس کو ہینڈل کرنے کی بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہندوستان نے آپ کو کشمیر نہیں دینا لیکن امن کی آشا ضرور رکھنی ہے، تو کرتے ہیں نا؟ جی تو اگر آپ بھی اس یو ٹیک لیف آؤٹ آف دیئر بک، تو آپ دیکھیں کہ ان کو آپ نے رستہ نہیں دینا لیکن باقی امن کی آشا رکھنی ہے، دوستی ان کے ساتھ رکھنی ہے، اور رستہ نہیں دینا۔ آپ بھی اس قسم کا وہی چیز جو آپ کے ساتھ وہ استعمال کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ جب جو اہمیت کے حامل ہے انڈیا کے لیے چیز، وہ ہم نے نہیں دینی، اور وہ راستہ ہم نے نہیں دینا۔ اچھا برگیڑ صاحب، آپ تو ہندوستان کے جو بہت بڑے حلقوں میں یہ بات سامنے آ گئی ہے، اور اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ یعنی پچھلے 1 سال سے میں اپنے بہت سے کالموں میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ افغانستان کے اندر جب امریکہ کے انخلاء کے بعد جب جہاد ختم ہوگا تو یہ جہادی قوتیں جو ہیں وہ کشمیر کا رخ کریں گی، اور وہ اس بات سے واقف ہیں۔ اور اگر کشمیر کے اندر اگر ایسا ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے آپ اس بات کو ذرا، وہ اگر پختون جو ہیں وہ بھی اس بات پہ تیار ہیں، اور اگر آپ اگر پاکستانی طالبان جو ہیں وہ جو کہ قلیل تعداد میں ہیں اور وہ اس معاملے میں ختم ہو جائیں گے، لیکن دوسرے جو جتنے بھی ہیں اور اس بات
جو اور بھی مجاہدین جو ہیں وہ کشمیر میں جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ ہندوستان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بڑھے گا، ایک جنگ کا دباؤ بڑھے گا. اور اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ پھر جنگ کا خطرہ نہیں پیدا ہو جائے گا؟ پاکستان کی حکومت جو ہے بے نظیر سے سٹارٹ ہو کے تمام حکومتیں ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچے رکھا ہے، انہوں نے مجاہدین کی مدد نہیں کی. اسی وجہ سے جہاد میں جو کہ کسی 80s میں یعنی تقریباً 9-10 سال بڑی تیزی کے ساتھ جہاد جاری رہا کشمیر میں، لیکن اس کے بعد جہاد جو ہے وہ تقریباً آہستہ آہستہ اس میں کمی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تقریباً ختم ہو گیا. تو ابھی اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کے لیے دونوں چیزیں چاہیے. ایک تو ہے سپورٹ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ سپورٹ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جہادی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ آپ خود نہ لڑائی شروع کر دیں. یہ جو ہماری تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو سب سے بڑی جو ناکامی تھی ہماری، کہ یہ وہ لوگ تھے جو کس زمانے میں آپ کے تحادی ہوا کرتے تھے. بالکل. تو یہ لوگ جو تھے یہ ہندوستان کے تحادی بن گئے اور انہوں نے ہندوستان سے پیسے لے کر، قرضائی سے پیسے لے کر آپ کی فوج کے اوپر حملے شروع کیے. تو یہ بہت بڑی ناکامی تھی. اس لیے اگر پاکستان میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے اور آج بھی اس کے خواہش کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کسی زمانے میں ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے، لہٰذا ان کے ساتھ ہم دشمنی نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا اگر یہ تحریک طالبان پاکستان اور جنرلی طالبان اور جنرلی پشتون قوم، جنرلی یہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں کشمیر میں، ان کو آپ کچھ نہ بھی کہیں تو انہوں نے کشمیر جانے ہی جانا ہے. لیکن بڑی صاحب ایک بات، اب میں اس بات کی ذرا آپ سے وضاحت کر دوں کہ جب ہم پاکستانی طالبان کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے جتنے پشتون ہیں سب طالبان کے اندر موجود ہیں. یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ایک گروہ ہے، بڑا قلیل تکفیری گروہ ہے جو کہ موجود ہے یہاں پہ. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے خود اس قلیل تکفیری گروہ نے خود پشتون کے اوپر بہت سے ظلم ڈھائے ہیں. آپ دیکھیں کتنے مشیران جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، مساجد میں بم دھماکے ہوئے، معصوم شہریوں کو آپ خیبر پختونخوا کی حالت دیکھ لیں، وہاں آئے روز جو ہیں وہ اس پہ حملے کیے جا رہے ہیں، خود کچھ حملے ہو رہے ہیں. اور حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے کہ چرچوں کو نہیں بخشا گیا. مذہبی عبادتگاہوں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کا نام رسوا کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے یعنی اقلیتوں کو بھی نہیں بخشا. آپ یہ سب جانتے ہیں. اس لیے یہ بڑا ایک قلیل تکفیری گروہ ہے. یہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی ہمارے جو دوست ہیں وہ اب بھی دوست موجود ہیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ وہ جائیں گے. اب یہ بتائیے کہ کیا یہ مفروضہ تسلیم کر لیا جائے آپ کی یہ بات، تو مجھے یہ بتائیں کہ اب ہندوستان کو اس بات کا بھی بڑا غم اور صدمہ ہے کہ اس کی اتنی بڑی اربوں خربوں کی جو انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر وہ ضائع ہو گئی، مٹی میں دفن ہو گئی، بلکہ غرق ہو گئی. تو کیا وہ سزا کے طور پر پاکستان کے خلاف کوئی طبل جنگ نہیں بجائے گا، کچھ نہ کچھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ اگر ایسا کرتا ہے تو کس محاذ میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ اور پاکستانیوں کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اس کے سلسلے میں؟ یہ ہم پچھلے پروگرام میں شاید اس کا ذکر ہوا تھا کہ وہ اس کا بدلہ کشمیر میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا، یہ اس لیے اس کو جتنا ریپیٹ کیا جائے اتنا کم ہے کہ وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ سندھ کو پاکستان کی سافٹ ویلی سمجھا جاتا ہے اور کشمیر، یہ دو جگہ ہیں جو کہ کشمیر کے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کشمیر جو ہے اس کی سرحد جو ہے تبت اور سنکیانگ کے ساتھ ملتی ہے. لہٰذا وہ کسی نہ کسی اور یہ ہمارا جو ناردرن ایریا ہے یہ کافی خالی علاقہ ہے، اس میں ہمارے ٹروپس بھی بہت کم ہیں اور آبادی بھی بہت کم ہے. اس لیے اس کو امید ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے، کس زمانے میں تو بہت امید تھی لیکن آج کل تو کم ہے، لیکن ابھی بھی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو ناردرن ایریا جو ہے پاکستان کا اس پر قبضہ کر سکتے ہیں. اس طریقے وہ سندھ کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے جو بڑی تدبیر ہے وہ یہی ہے کہ چین کا بھی اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. چین کے بھی تبت اور سنکیانگ کی سرحد جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ ملتی ہے. بالکل. اور ابھی یہ جو منصوبے جو جتنے بھی بن رہے ہیں وہ سب کشمیر سے ہو گئی. یہ ناردرن بلکہ اکثر کشمیر کا پورا حصہ جو ہے چین کے پاس ہے. جی ہاں. تو یہ سارے جو منصوبے اب جو پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ سب اسی علاقے سے گزر کے جاتے ہیں. جی بالکل. لہٰذا یہ ابھی چائنا کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ان دی سیکورٹی آف دس ریجن اینڈ ڈیفینس آف دس ریجن. لہٰذا یہ جو آپ کا جو پلس فیکٹر ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ بھی ایک تو پہلے سے زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ پاورفل کنٹری ہے، وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہے پہلے سے. امریکہ کی پاور وین ہو چکی ہے، امریکہ 2 جگہ پہ شکست کھا چکا ہے، افغانستان میں اور عراق میں. اور اس لیے ابھی چین کا جو انٹرسٹ ہے اس ریجن میں اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کاؤنٹر ویلنگ فورسز ہیں وہ زیادہ ہیں. اس لیے ہماری جو اوور آل
ریشو آف پاور جو ہے نا ہماری مینس ٹو افیکٹ دی سچویشن ان کشمیر، اس لیے میں جو کشمیر کے متعلق آپٹمسٹک رہتا ہوں اس میں چین کا بہت بڑا فیکٹر ہے۔ مرزا میں آپ سے اسی سوال سے ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ اگر میں نے جو آپ سے یعنی بڑے کھل کے آپ سے بات کہی کہ اگر ہندوستان جو ہے پاکستان کو سزا دینے کے طور پہ ایک جنگ شروع کر دیتا ہے تو کیا وہ جنگ محدود ہوگی؟ اور اس کے بعد ایک اور اس کے ساتھ جو منسلک سوال ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ایسٹ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے وہ امریکہ کے پاس یقین دہانی کے لیے گیا، تو کیا اس خطے کے اندر اگر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ محدود نیوکلیر جنگ اگر نہیں ہوتی تو کیا محدود جنگ اگر ہوتی ہے تو اس معاملے میں چین اور امریکہ کا رول کیا ہوگا؟ یہ ظاہر ہے کہ نیوکلیر وار تو نہ پاکستان چاہتا ہے نہ ہندوستان چاہتا ہے، اور اس کو محدود ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ کشمیر اور سندھ تک رہتی ہے اور انسرکشنل وار اس کی سچویشن میں رہتی ہے تو یہ محدود رہ سکتی ہے، لیکن اس محدود جنگ میں ہندوستان کو فتح یاب ہونے کا یا کامیاب ہونے کا چانسز بہت کم ہے، چونکہ کم ہے اس لیے ایسکلیشن وہ سائڈ کرتی ہے جو کہ سائڈ لوز کر رہی ہو۔ اگر ہندوستان لوز کرتا ہے تو اس کو ایسکلیٹ ہونے کا چانس ہے، اس ایسکلیشن میں جیسے ہمارے ساتھ اگر ایک طرف چین ہے تو وہ اس کو پریزنٹ کرے گا دنیا کو کہ میرے اوپر چین نے اور پاکستان نے مل کے حملہ کر دیا، لہٰذا آؤ دوستو میرے ساتھ مل کے دفاع کرو، اس کا میرا دفاع کے لیے میری مدد کرو۔ اور جس طریقے سے 1962 میں جب چین نے چھوٹا سا حملہ کیا تھا، لڑائی ہوئی تھی، تو ساری دنیا ہندوستان کی مدد کے لیے پہنچ گئی تھی، تو اس قسم کا واویلا وہ دوبارہ کرے گا اگر یہ اس قسم کی بات ہوئی۔ لہذا یہ بات جو ہے یہ بڑی انٹیلیجنٹ گیم کھیلنے والی ہے، اور یہ کھیلی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں اوور آل جو ایسٹس ہیں جو ہمارے پاس جو چیز ہے اس وقت وہ 1965 میں نہیں تھی، 1971 میں تھی، جو اب ہے، اور چین کی دفاعی قوت اور امریکہ کی نیوٹرلٹی، امریکہ ہمارا دشمن نہ ہو جائے، لہٰذا اس میں کروشل فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نیوٹرل رہے، یا تقریباً اگر بین نہیں تو اگر بہتر یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رہے۔ پھر سے میں آپ سے بڑا ایک چپتا ہوا سوال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، ایک نہیں بلکہ دو سوال چپتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں، جس کے دو حصے ہیں سوال کے۔ سوال ایک ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح آپ نے اپنے جواب میں یہ فرمایا کہ چین کی سرحد بھی تبت اور سنکیانگ سے جا کے کشمیر کے ساتھ ملتی ہے، اور پاکستان کے اندر یعنی پاکستان اور چائنا کے اشتراک سے جو بڑے بڑے پروجیکٹس شروع ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے کاشغر سے لے کے گوادر تک، اور پھر کراچی، اور اس کے بعد انرجی کے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں، اور بہت سے پروجیکٹ چین کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں، اور کوئلے کی سے انرجی بنانے کے بھی وہی چائنا کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کشمیر کے اندر کوئی جنگ شروع ہوتی ہے یا وہ کرتے ہندوستان یہ جس طرح جیسے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو کیا پھر چین اس جنگ سے لا تعلق رہ سکتا ہے؟ اور اگر چین لا تعلق نہیں رہتا تو آپ نہیں سمجھتے پھر کشمیر کی آزادی کے چانس زیادہ ہیں؟ بالکل، پہلی بات چین لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ چین نے یہ اپنے لداخ میں انکرجنز کر کے ایک لحاظ سے اس نے ٹیسٹ کیا ہے انڈیا کو کہ یہ جب انکرجنز کرتا ہے تو اس پر وہ کوئی ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ نہیں، انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، دنیا میں نہ شور مچایا نہ انہوں نے فوج بھیجی، ریئیکٹ نہیں کیا، لہذا چین جو ہے اس نے اس بات پر اس پر عیاں ہے، واضح ہے، اور اس لیے وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان کسی وجہ سے کشمیر لمیٹڈ وار ہوتی ہے تو اس میں اپنا ایک رول پلے کرے۔ پھر سر میں نے آپ سے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا کشمیر کے اوپر، جی اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے اس وقت یہ ایک بات کہی تھی کہ اگر پاکستان یہ فیصلہ کر لے کہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو کشمیر 1 سال کے اندر آزاد ہو سکتا ہے۔ اب 2 سوال ہیں، آپ نے یہ کہا تھا اگر پاکستان تیار ہو جائے کشمیر آزاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تیار نہیں ہے یا پاکستان تیار ہوتا نہیں ہے، ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ آپ نے کہا آپ اب بھی اس دعوے پہ یعنی قائم ہیں کہ کشمیر کو 1 سال کے اندر آزاد کیا جا سکتا ہے؟ میں اس دعوے پہ قائم ہوں، اور اس کی میں وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور کہ کشمیر کو 1 سال میں آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تیار ہے؟ نہیں، یہ حکومت اور اس وقت تیار نہیں ہے، اور میری جو آپٹیمزم کی وجہ کہ کشمیر 1 سال میں آزاد ہو سکتا ہے اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی دونوں نیوکلیر پاور ہیں، اور نیوکلیر پاور جو ہے ایک دوسرے کو انگیج نہیں کیا کرتی، یعنی آل آؤٹ نیوکلیر وار،
لہٰذا وہ وار جو ہے لمیٹڈ، جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وار لمیٹڈ رہے گی۔ دوسری یہ ہے کہ ایک نئی چیز جو انوینٹ ہوئی ہے، جو افغانستان میں اتنی کارآمد ہوئی کہ افغانستان نے 2 سپر پاوروں کو شکست دے چکا ہے، وہ ہے ایسیمیٹریکل وار۔ وہ ایسیمیٹریکل وار جو ہے، اس کا ایک اینڈ جو ہے وہ ہے ڈرون اٹیکس، جو امریکہ کرتا ہے، جی بالکل، اور دوسرا ہے جو جیتنے والے کرتے ہیں، بالکل، جو افغانوں نے کیا۔ وہ جو افغانوں نے جو ٹیکٹک استعمال کیے ہیں اگینسٹ سوویت یونین ناؤ ود امریکہ، وہ ٹیکٹکس ادھر بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسیمیٹریکل وار کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ فرنٹ کے اوپر یا شہروں کے اوپر، یعنی افغانستان میں شہروں میں ان کی فوجیں بیٹھی ہیں، انہوں نے شہروں کو اگنور کر دیا، بیٹھے رہے، اور باقی جتنا علاقہ تھا، وہ 2/3 علاقہ جیسے ہم کہتے ہیں، وہ طالبان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ لہٰذا وہ موو نہیں کر سکتے، وہ کہیں جا نہیں سکتے، لہٰذا ان کا ڈیفینس جو ہے وہ شہروں تک محدود ہے۔ ابھی ان کا ڈیفینس جو ہے یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر محدود رہے گا، اور کہ یہ لائن آف کنٹرول تک محدود رہے تو پھر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ اسی قسم کی لڑائی کشمیر میں ہوتی ہے تو ہندوستان کی فورسز جو ہیں وہ رہیں گی لائن آف کنٹرول کے اوپر ڈپلائڈ رہیں گی، اور ہماری جو ٹیکٹکس وہ ہوگی کہ ہم جو پیچھے کا علاقہ ہے جتنا، اس کو پہلے قبضہ کریں اور پھر بعد میں ان کو لیکویڈیٹ کریں۔ یہ ایک ایسا ٹیکٹکس ہے جو کہ اسی وقت اسی جگہ پہ ہو سکتا ہے جہاں پر پاپولیشن آپ کے ساتھ ہو، علاقہ پہاڑی ہو جہاں پر ٹینک وینک نہ جا سکیں، ہوائی جہازوں کی بھی آپریشن مشکل ہو، اس علاقے میں یہ، اور پہاڑی کے ساتھ اگر جنگل ہو تو اور بھی بہتر ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کشمیر میں موجود ہیں، پاپولیشن فرینڈلی ہے، آپ کے ساتھ ہے، علاقہ پہاڑی ہے اور جنگل بھی ہیں، اور اس کے جو پیچھے جو ہنٹر لینڈ ہے، یہ سیز فائر لائن اور لائن آف کنٹرول کے پیچھے، یہ ساری کی ساری ہنٹر لینڈ جو ہے اس کو آپ آکوپائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر ہر جگہ نہیں رکھتے تو تقریباً جیسے افغانستان میں بھی 2/3 پہ قبضہ ہوا ہے نا، جی تو 2/3 پہ اگر قبضہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد لائن آف کمیونیکیشن یوزیبل نہیں رہتی۔ لائن آف کمیونیکیشن میں بھی کشمیر میں 2 ایک ایڈیشنل باتیں، ایک ان کی بانیال ٹنل اور ایک انہوں نے نئی ٹنل بنائی ہے جو پیر پنجال میں بنائی ہے۔ جی ابھی یہ دونوں ٹنل کی جو عجیب چیز ہے کہ اس کو بند کرنا بڑا آسان ہے، جی بالکل، اور اس کو کھولنا بھی بڑا آسان ہے۔ برج کو آپ ڈسٹروائے کر دیں تو پھر وہ ڈسٹروائے رہتا ہے، اس کو دوبارہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ٹنل جو ہے اس میں تھوڑی سی کھدائی کرنی پڑتی ہے، اور اس کو بند کرنا بڑا آسان ہے۔ ابھی یہ جو 2 ٹنلز ہیں، اس کی وجہ سے کشمیر جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹ جاتا ہے، اور یہ تینوں حصے جو ہیں وہ آپس میں میوچولی سپورٹ اگر نہ کریں اور ہندوستان کے ساتھ ان کا لنک نہ رہے تو یہ لڑائی کیسے لڑیں گے؟ یہ ہماری جو حال ہوا تھا ایسٹ پاکستان میں، وہ تقریباً ہندوستان کی فوج کا ہو جائے گا اس جگہ کے اوپر۔ اور اگر ہم یوں ایسے ہو کہ پنجاب میں بھی ہمارے جو سکھ دوست ہیں وہ بھی سوچیں کہ ابھی ہمارے لیے آزادی کا موقع آ گیا ہے، تو پھر اور بھی حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہو سکتے ہیں۔ ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے یعنی کشمیر کے متعلق پھر سے ایک لمحہ فکریہ دیا ہے ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے ان اداروں کو کہ آپ کو کہ خود بھی فوج کے اندر ایک بہت بڑے اعلیٰ عہدے پہ ایز اے بریگیڈیئر آپ نے ریزائن دیا اور آپ تشریف لے آئے، اور آپ خود اس سارے علاقے سے اچھی طرح واقف بھی ہیں، اور آپ کی باتوں پہ یقین اس لیے بھی زیادہ آتا ہے کہ آپ بہت سی پس تحریر بھی بہت سے اور یعنی بین السطور باتیں بھی بہت سی ایسے نہیں چھوڑی آپ نے کہ جو کچھ سمجھ میں نہ آئے، اور سب لوگ جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات جو بتائی ہے فرینڈلی عوام کی، تو فرینڈلی عوام کا تو آپ نے حال ابھی دیکھ لیا 66 سال کے بعد کشمیری جو ابھی جو یوم سیاہ منایا ہے، آپ نے اس میں دیکھ لیا پاکستان ہندوستان کے اندر جو کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا ہے اور جیسی یکجہتی کا اظہار کیا ہے، وہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ابھی بالکل ہی معاملہ بالکل تازہ ہے۔ وہ تو ہر سال ان لوگوں نے اپنی اس تاریخ کے اندر جتنے خون دے دیا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ شہداء کا خون دے دیا ہے، اور اللہ کے فضل سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت جوامرد مجاہد سید علی گیلانی جیسا لیڈر دے دیا ہے، جو کہ بالکل نہ جھکا نہ بکا آج تک مطلب ہے۔ اور آپ نہیں سمجھتے کہ اس کشمیر کے لوگ جو ہیں پاکستانی سے زیادہ وہ پاکستان سے محبت کرنے والے اور اس سے زیادہ قربانیاں دینے والے ہیں؟ تو ساری زمین تو ہموار ہے اس سلسلے میں، اور صرف ایک پالیسی کی ضرورت ہے جس پالیسی کے تحت وہ کام ہو سکے مطلب ہے۔ صرف جو چیز لیک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں ہم نے کنونس نہیں کرایا، ہم اپنے لوگوں کو، ہم کہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ کشمیر لینے کی کوشش کی، کئی جنگیں لڑیں، لیکن ہمیشہ ہم جنگ ہارے۔ پہلی بات ہے ہم جنگ ہارے نہیں، جنگ جیتے نہیں، اگر ہارے بھی نہیں جیتے بھی نہیں، کیونکہ نہ جیتنے کی وجہ جو تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 3 باکسز ہوتے ہیں ٹک مارک کرنے کے، وہ ہم نے وہ سمجھے نہیں
اور وہ ٹک مارک کیے نہیں. اگر ہم اس دفعہ وہ سمجھ لیں یہ اس لیے لڑائی جو ہے یہ سیاسی طور پہ بھی لڑی جاتی ہے، اور اس میں سیاستدان کہتے ہیں کہ اٹس ٹو سیریس اے میٹر ٹو بی لیفٹ ٹو دی جنرلز الون. وہ ایسے نہیں کہتے. اس لیے وہ جو دماغ جو اسٹریٹجی کا دماغ رکھتے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اسٹریٹجی میں پولیٹیکل اسٹریٹجی سب سے اہم اسٹریٹجی ہے، پھر ڈپلومیٹک اسٹریٹجی بنتی ہے، پھر اس کے بعد ملٹری اسٹریٹجی بنتی ہے. اور یہ تینوں بنائی جا سکتی ہیں کیونکہ حالات جو ہیں وہ افغانستان سے بھی آسان ہے کشمیر کے. لیکن مرشد صاحب مجھے یہ بتائیے، میں جیسے میں نے آپ سے کیا تھا کہ چپتا ہوا سوال، اب دوسرا میرا زیادہ چپتا ہوا سوال آپ کے سامنے آنے لگا ہے کہ آپ نے جنگیں لڑی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اسٹریٹجی اور یہ جو منصوبہ سازی آپ کے ذہن میں کشمیر کے بارے میں ہے، تو جب آپ یونیفارم میں تھے یا آپ کے جو رفقا تھے، تو کیا اس زمانے میں اس اسٹریٹجی کو، اس منصوبے کو کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ اور کیا آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہاں پہ استعمال کرنے میں کوئی کمی یا خامی رہ گئی ہو؟ بالکل میں اعتراف کرتا ہوں، کیونکہ ہم نے 65 اور 71 کی لڑائی میں ہمارا اسٹریٹجک آبجیکٹو 65 وار میں ہم نے لڑائی، یعنی جو ہم نے حملہ کیا وہ کھیم کرن کیا. جی. لینا ہم نے کشمیر ہے، کھیم کرن کا کشمیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ 71 کی لڑائی میں ہم جو حملے کی تیاری کر رہے تھے، جو ہوا نہیں، شکر ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ بنڈی جسیاں کی طرف سے تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عسکری غلطی تھی یہ ہماری؟ ہاں، اگر ہم نے لڑائی لڑنی کشمیر کے لیے تو لڑائی اس جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پر کشمیر کی شاہراگ اور گردن ہے. اس کو کاٹا جائے. اس کی گردن کس جگہ پر ہے؟ وہ پٹھان کوٹ کٹھوا کے درمیان ہے. جی. یہ وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر یہ پوری دریائے راوی کا دوسرے پار، اور یہ جو ورکنگ باؤنڈری جس کو کہتے ہیں سیالکوٹ کی، اس کے پار، یہ دو جگہ ہے جس کے اوپر آپ نے اس کو کاٹنا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب آپ نے اس ٹی وی کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اس چیزوں کا اعلان کیا، اور کیا وہ اس معاملے میں اور زیادہ ہوشیار نہیں ہو جائیں گے؟ اس کو بہت پتہ ہے، ہندوستان کو اتنا پتہ ہے کہ جب اب ریسنٹلی گڑبڑ ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کی دکانیں سانبا میں جا کے جلا دی. جی. لیکن ان کو اتنا اندازہ ہے. سب سے زیادہ اس وقت جو سیز فائر وائلیشن ہو رہی ہے وہ ورکنگ باؤنڈری پہ ہو رہی ہے، سیز فائر لائن پہ نہیں، لائن آف کنٹرول پر نہیں، ورکنگ باؤنڈری سیالکوٹ میں ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ ولنریبل ایریا ہے، اور ان کو یہ اندازہ تھا. اسی وجہ سے 65 کی لڑائی میں بھی انہوں نے حملہ سیالکوٹ کی طرف کیا، 71 کی لڑائی میں بھی حملہ سیالکوٹ کی طرف کیا. لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں جو کہ میرے بتانے سے ان کو پتہ چلے گی، ان کو پہلے ہی پتہ ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اس کا چونکہ ادراک نہیں تھا، ہم نے اپنا آبجیکٹو چھوڑ دیا اس وجہ سے کیونکہ وہ ادھر سے آ گئے. بہت شکریہ برگیڈ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس وقت پہلی دفعہ ہمارے برگیڈیئر عثمان خالد صاحب نے اس بات کا اعتراف بھی کیا، اور اپنے ان سیاسی عسکری دوستوں کو بھی اس بات پہ مجبور کیا. انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ایک پلاننگ کی، منصوبہ سازی کی غلطی تھی، اور ہمیں اگر کشمیر کو آزاد کروانا تھا تو کشمیر کا راستہ کھیم کرنے سے کم از کم نہیں جاتا، اور کشمیر کا راستہ کہاں سے جاتا ہے، کشمیر کو کہاں سے کیپچر کیا جا سکتا ہے، یہ بھی انہوں نے کھل کے اس لیے بتا دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ سوال کیا کہ آپ کیمرے کے سامنے یہ بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو بہت زیادہ پتہ ہے اس بات کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ یہیں سے ہوگا. عزم کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ جب ہم عزم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سید علی گیلانی صاحب کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے کہ جو اپنے اس عمر میں، ذوف میں بھی، نظر بندی کی زندگی سے ابھی وہ چند دن پہلے جو ہے ان کی نظر بندی ختم ہوئی ہے، اور جس دن ان کی نظر بندی ختم ہوئی ہے اسی دن وہ اپنے عوام کے ساتھ جا کے ملے ہیں اور سب سے پہلے وہ افضل گرو کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں، وہاں کے ان کے بچوں افضل گرو کی پھانسی کے اوپر تعزیت دینے کے لیے، اور اپنے عوام کے ساتھ پھر سے وہ، کیونکہ عوامی لیڈر ہیں اور عزم ان کے اندر موجود ہے، جذبہ ان کے اندر موجود ہے، اور قوم ان کے ساتھ ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پروگرام جو ہے، جس طرح انہوں نے بڑے جذباتی نہیں بلکہ پرمانی اور پرمغز نعرے لگوائے کہ ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں، ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم گیلانی صاحب کے ہم نوا ہیں، گیلانی صاحب ہمارے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اپنے کشمیری بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے ان سے اس بات کا پھر سے اعادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت ضرور آئے گا کہ جب سری نگر لال چوک اور جموں کے شہیدہ چوک پہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق آزادی ملے گی، اور کشمیریوں کو آزادی کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ بإذن اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.